ہیلو السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں نے کافی دنوں کے بعد ویڈیو بنا رہی ہوں کیونکہ مجھے وائرل انفیکشن ہوا تھا آلموسٹ 1 ویک پہلے، جس کی وجہ سے میں ویڈیوز نہیں بنا سکی۔ تو آج ابھی بھی مجھے تھوڑی ویکنس تو ہے، لیکن پہلے سے بہتر ہوں۔ تو میں نے سوچا کہ آج ایک ویڈیو مجھے ضرور ڈاؤن لوڈ کرنی ہے۔ اور آپ سب کیسے ہیں؟ یہاں مونٹریال میں تو الحمدللہ موسم بہت بیوٹیفل ہے، کیونکہ جیسے کہ میں بارہا دفعہ بتا چکی ہوں کہ یہاں موسم چینج ہو چکا ہے۔ آپ جانتے ہیں پوری دنیا میں موسم چینج ہو چکا ہے۔ ان دنوں میں تو یہاں پہ برف کے پہاڑ لگے ہوتے تھے، اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو بالکل برف نظر نہیں آ رہی۔ تو میں بات کر رہی تھی وائرل انفیکشن کی، تو جب میں اس بارے میں سوچ رہی تھی تو مجھے ایک بات یاد آئی کہ ہم اکثر یہ چیز پڑھتے تھے، ایک حدیث ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخار کو برا مت کہو۔ خاص طور پہ انہوں نے بخار کا نام لے کے ذکر کیا تھا۔ تو میں نے دل میں سوچا کہ دیکھیں، اب سائنس نے بھی یہ بات پروو کر دی ہے کہ واقعی بخار کو برا مت نہیں کہنا چاہیے۔ جیسے کہ مجھے وائرل انفیکشن ہوا تو مجھے یہ بات میرے ذہن میں آئی، کیونکہ جب کووڈ ہوا تو یہ پتہ چلا کہ جب انسان ٹھیک ہو رہا ہوتا ہے، سائنٹسٹ تو پہلے سے جانتے ہوں گے، لیکن ایک عام انسان کی زندگی میں یہ بات بس تبھی سننے کو آئی، کیونکہ مجھے خود اس بات کا علم نہیں تھا، تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ زیادہ لوگوں کو شاید اسی وقت پتہ چلا۔ تو جو سائنٹسٹ ہیں انہوں نے بتایا کہ جب ہماری باڈی میں اللہ تعالیٰ نے یہ پاور رکھی ہے کہ وہ خود ہی ہیل اپ ہوتی ہے، تو جب ہم ہیل اپ ہماری باڈی ہوتی ہے تو اس میں پلازما بنتا ہے جو کہ ہمیں بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ تو یہ پلازما، اب آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ پاکستان میں لوگ وہ پلازما بیچ بھی رہے ہیں، لیکن حالانکہ ہمیں ڈونیٹ کرنا چاہیے، لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے، پتہ نہیں انسان کن کن مشکلاتوں میں سے گزرتا ہے اور اس حد تک پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر آزمائش سے بچائے، ہر چھوٹی بڑی آزمائش سے بچائے، آمین آمین آمین۔ تو اب میں نے تھوڑے دن پہلے یہاں پہ ایک کمرشل سنا، تو پہلے تو ایسا کمرشل کبھی نہیں آیا تھا، تو یہاں کا جو لوکل ریڈیو ہے انگلش کا، تو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ اپنا پلازما ڈونیٹ کریں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے تو ہمیں یہ بات سننے کو کبھی نہیں ملتی تھی۔ تو یہ دیکھیں، مطلب کووڈ کے دوران ایون سائنٹسٹ جو ہیں یا جیسے بھی ہے، انہوں نے یہ بات بھی سیکھ لی کہ لوگوں کا پلازما لے کے دوسروں کو صحت مند بنانا ہے انہوں نے، تو اس کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک کووڈ کا پلس پوائنٹ ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ ویسے تو ہر وبا سے پوری دنیا کو بچائے، کیونکہ بہت سے لوگوں کی جانیں بھی گئیں۔ تو الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب پہ رحم کیا اور ہمیں زندگی سکھ سے اور صحت سے عطا کی ہوئی ہے۔ تو بس یہ بات ہے کہ ہمیں ہمیشہ پازیٹیو سوچنا چاہیے۔ اب بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مطلب ہم جب بیمار پڑتے ہیں تو ہمیں پازیٹیو سوچنا چاہیے، بس اللہ تعالیٰ بڑی بیماریوں سے تو سب کو بچائے۔ تو جیسے یہ وائرل انفیکشن ہو جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے، تو پازیٹیو ضرور ہمیشہ سوچیں، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو ان میں نگیٹیوٹی بہت زیادہ، آپ ان کے ساتھ کوئی بات کر لیں، انہوں نے باتوں کو اس کا جواب نگیٹیوٹی سے ہی دینا ہے، اور کوشش کریں کہ ایسے لوگوں سے دور رہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں اکثر پوڈ کاسٹ سنتی ہوں، مجھے دوسرے مذہبوں کی پوڈ کاسٹ سننے کا بھی شوق ہے۔ آج کل تو بلکہ میں کم سن رہی ہوں، پہلے میں بہت سنتی تھی۔ تو
تو میں ایک دفعہ ایک پوڈ کاسٹ سن رہی تھی. ایک انڈین عورت ہے، وہ جیسے ہمارے مولانا ہمیں حدیث وغیرہ کا بتاتے ہیں، تو وہ بھی اس طرح سے چیزوں کو بتاتی ہے. تو وہ کہہ رہی تھی کہ لوگوں میں نگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے، تو اس کا بہت برے اثرات ہوتے ہیں ہماری زندگیوں پہ، تو نگیٹیوٹی اپنی زندگی میں سے نکالیں. اب یہ بات تو بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی سے نگیٹیوٹی نکالیں، لیکن کیسے نکالیں؟ تو اس نے جو طریقہ بتایا مجھے بہت اچھا لگا، میں بہت انسپائر ہوئی. اس نے کہا ہم لوگ نیگیٹیو کیوں سوچتے ہیں، اس کی وجہ ہمارے ڈرامے اور سب سے زیادہ نیوز ہیں. کیونکہ جو نیوز ہیں وہ تو پیسہ کما رہے ہیں لوگوں کو نیگیٹیو چیزیں بتا کے، اور ہمیں کیا مل رہا ہے اس سے؟ نیگیٹیوٹی. ہاں اگر تو ہم ان لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں پھر تو صحیح ہے، آپ نیوز سنیں اور آگے بڑھ کے ان کی مدد کریں، لیکن یہ ہم نہیں کر سکتے نا انفارچونیٹلی. تو اس نے کہا کہ آپ بس اتنی نیوز سنیں جس کی ضرورت ہے. جیسے کہ اب بہت سے لوگ کینیڈا میں پتہ نہیں کہاں کہاں کی نیوز سنتے ہیں، ان کو مزہ آتا ہے نیگیٹیو چیزیں سن کے کہ دنیا میں لوگ پریشان ہو رہے ہیں. تو جب اس عورت نے یہ بات کہی تو میں نے تو اب نیوز سننی بہت کم کر دی. بلکہ میری ایک دوست ہے تو وہ بھی کافی ہر وقت نیگیٹو باتیں کرتی رہتی تھی. تو میں نے اس سے کہا کہ تم سب سے پہلے نیوز سننی کم کرو. تو آپ بھی کوشش کریں کہ آپ نیوز کم سنیں، تو آپ دیکھیے گا کہ آپ میں بھی نیگیٹیوٹی آہستہ آہستہ کم ہو جائے گی. اور ہو سکے تو میڈیٹیشن کریں، میڈیٹیشن سے بھی انسان میں نیگیٹیوٹی کم ہوتی ہے. اور جب نیگیٹیوٹی کم ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں سکون اور خوشیاں زیادہ آئیں گی. تو میں نے تو نیوز سننی پہلے سے بہت کم کر دیا، تو آپ بھی کوشش کر کے ضرور دیکھیں. تو مجھے اجازت دیں، اب جیسے میں باہر ہوں تو اس وقت کافی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. ویسے میں نے جیکٹ پہنی ہوئی ہے، گلوز بھی میں نے میرے پاس ہے لیکن میں نے نہیں گلوز پہنے ہوئے، پاکٹ میں رکھے ہیں. تو اب ویسے تو جب میں واک کے لیے نکلتی ہوں تو پھر اچھی طرح سے ڈریس اپ ہو کے نکلتی ہوں. کبھی کبھی آدھا گھنٹے سے بھی زیادہ ونٹر میں واک کر لیتی ہوں. جب سے مجھے وائرل انفیکشن ہوا تو میری واک جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے. تقریباً 10 دن میں نے واک بالکل نہیں کی. اب انشاءاللہ تعالی واک دوبارہ شروع کروں گی. تو اپنا بہت خیال رکھیں، خوش رہیں، اور پلیز میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. خدا حافظ.